اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم بن سبی نے مسروع سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے اور آپ کے قبلہ کے درمیان سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 511۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوئی ہوئی پڑی ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 512۔ عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی۔ پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی تھی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 513۔ ابراہیم نے اسود کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوسری سند کے مطابق اعمش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن سبی نے مسروق کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلہ کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 514۔ ابن شہاب نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلہ کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 515۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابو العاص بن ربیہ بن عبد الشمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 516۔ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی، میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلے کے برابر میں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا نماز پڑھتے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 517۔ عبداللہ بن شداد بن حاد نے کہا کہ ہم نے ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں سوتی رہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 518۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، کہا ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 519۔ عمرو بن میمون نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلہ کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجڑی اٹھا لائے، پھر یہاں انتظار کرے جب یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائیں تو گردن پر رکھ دے۔ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر یہ غلاظتیں ڈال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہی کی حالت میں سر رکھے رہے۔ مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، وہ ابھی بچی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتی ہوئی آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی سجدہ ہی میں تھے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان غلاظتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر کہا، خدایا عمرو بن ہشام، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف بن ابی معیط اور امارہ ابن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا۔ پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 520۔
اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔